میرے ہاتھ میں بیری کے 7 پتے ہیں۔ شب برات کے قریب عوام کے درمیان میں سوشل میڈیا پر یہ بات کافی مشہور ہوتی ہے، کافی شیئر کی جاتی ہے کہ جو شخص ان بیری کے 7 پتوں کو لے کر شب برات میں گرم پانی لے گا اور اس میں ان پتوں کو ڈال کر غسل کرے گا تو پورے سال اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا، یا اگر جادو کا اثر ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اس بات کی صحیح تحقیق کیا ہے؟ کیا یہ بات بالکل صحیح ہے؟ کیا یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ کیا صحیح میں جادو نہیں ہوتا ہے، یا اگر جادو ہوتا ہے تو جادو ختم ہو جاتا ہے؟ کیا پورے سال اگر بیری کے پتوں سے غسل کر لیا جائے گا شب برات میں تو کیا بیماریاں ختم ہو جائے گی؟ تو دیکھیے، جب ہم نے اس بات کی ریسرچ کی، جب ہم نے اس بات کی تحقیق کی تو ہم نے قرآن و حدیث میں ہر کتاب کے اندر، قرآن کریم کی تفسیر میں، اسی طریقے سے حدیث شریف کی جو معتبر کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، سیاہ ستہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، یا صحابہ کے عمل کے اندر کسی بھی معتبر روایات میں ہمیں یہ بات نہیں مل سکی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، یہ لوگوں کی اپنی بنی بنائی ہوئی بات ہے جس کا قرآن و حدیث سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا عوام کے درمیان میں یہ جو بات مشہور کی جاتی ہے اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صاف آیت میں ہمیں یہ حکم دیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے تم اسے لے لو، اور جس چیز کا تمہیں انکار کریں، منع کریں، تم اسے رک جاؤ۔ تو لہٰذا ہمیں قرآن و حدیث میں جب اس واقعے کا، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اس عمل کا، اس طرح نہانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، تو لہٰذا ہمیں یہ سمجھ کر کہ اگر میں غسل کر لوں گی یا غسل کر لوں گا شب برات میں 7 بیری کے پتوں سے تو پورے سال مجھ پر جادو کا اثر نہیں ہوگا، اس کو لازم سمجھتے ہوئے یا اس کو صحیح سمجھتے ہوئے یا اس کی فضیلت کو صحیح سمجھتے ہوئے اگر ہم عمل کریں گے تو اس کا کوئی ثبوت جب قرآن و حدیث سے نہیں ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ اگر نبی کی طرف ہم نے گڑھ کر اس عمل کو کیا ہے تو ہمیں جھوٹی بات پھیلانے کا گناہ ملے گا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث بیان کی، میری طرف نسبت کرتے ہوئے جھوٹی حدیث بیان کی جس کو میں نے نہیں کہا ہے، تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو لہٰذا بہت سخت وعید ہے ایسے شخص پر جو قرآن و حدیث سے جھوٹی باتیں ثابت کرتا ہو، اللہ کے نبی کی طرف جھوٹی باتیں ثابت کرتا ہو۔ تو لہٰذا یہ جو عمل بیان کیا جاتا ہے دور دور تک قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ ہماری اس بات کو تفصیل سے سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ جو تحقیق ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ بہت ہی ریسرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہماری اس ویڈیو کو دوسروں کے پاس ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے گمراہ ہونے سے بچیں اور دوسرے اس عمل کو لازم سمجھ کر کرنے سے بچیں۔ اس لیے کہ پچھلے سال کی کارگزاری میں آپ کو سناتا چلوں، کئی لوگوں نے گرم پانی کیا، اپنے بچوں کو نہلایا، پوری فیملی کو نہلایا، حالانکہ جنہوں نے اس عمل کو کیا تھا ہم نے ان گھروں کے اندر بچوں کو بیمار بھی دیکھا ہے، خود ہم سے دم کروانے کے واسطے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے جنہوں نے ہماری بات نہیں مانی تھی انہوں نے بھی غسل کیا تھا، اور وہ پورے سال پریشان بھی ہم نے ان کو دیکھا ہے، اور بڑی بڑی بیماری کے اندر ہم نے ان کو مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو بات شیئر کی جاتی ہے کہ جادو نہیں ہوگا، بڑی بیماری نہیں ہوگا، تو یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو دوسروں کے پاس ضرور شیئر کریں گے۔ فجزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔